الصلاۃ والضیاء، نماز روشنی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ نور اور روشنی، نماز روشنی ہے، نماز نور ہے۔ یہ دونوں حدیثیں سیم ہیں کہ ایک ہی جیسی ہیں کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نماز روشنی ہے، نماز نور ہے۔ نور سے مراد بھی ایک گہرا نور ہوتا ہے جو مطلب بہت زیادہ روشنی والا، ایک نور ایک روشنی ہوتی ہے جو سورج کی ہوتی ہے، اور ایک ضیاء ہوتا ہے۔ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جیسے ایک چاند کی روشنی اور ایک سورج کی روشنی۔ سورج کی روشنی میں تپش بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے۔ چاند کی روشنی میں نہ تو تپش ہوتی ہے اور نہ ہی گرمی ہوتی ہے، وہ ایک پرسکون روشنی ہوتی ہے جس میں انسان خاموشی اور خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے کسی بھی کام کو سر انجام دے سکتا ہے۔ تو نماز ایسی روشنی ہے جس میں کسی قسم کی گرمی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی بھی کام آپ کریں گے تو اس میں کوئی مشکلات آپ کے سامنے نہیں آنے والی۔ مفتاح الجنت، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اچھا، آپ کے سامنے ایک اور حدیث بیان ہوئی جس کا مطلب ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جب تک ہم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ہم نماز ادا نہیں کریں گے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے مومن اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا ہی فرق ہے۔ جب ایک مومن نماز نہیں پڑھتا تو وہ سیم کافروں والے کام اس کے ہوتے ہیں اور اس کو کافر کہہ دیا گیا ہے۔ تو مومن اور کافر کی پہچان یہی ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کا پہلا کلمہ ہے اور دوسرا نماز۔ مومن سب سے پہلے نماز ادا کرے گا، اس کے بعد سارے اچھے کام کرے گا تو وہ مومن کہلائے گا۔ جب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کس صورت میں کہ جب تک ہمارے پاس ایک چابی نہیں ہے کسی چیز کی، کمرے میں داخل ہونے کے لیے چابی ہوگی تو ہم جائیں گے نا، تو ہمارے پاس نماز ہی نہیں ہوگی تو ہم جنت میں جانے کا تصور ہی نہیں کر سکیں گے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ دین کا ستون، اب دین کے بنیادی ستون کتنے ہیں؟ 5۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج۔ اب ان 3 4 5 ستونوں میں سے 1 2 3 اگر ہوں تب بھی کام نہیں چلے گا۔ جب تک 4 5 کے 5 ستون نہ ہوں ہم اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب کسی بلڈنگ کا ایک ستون گر جاتا ہے تو کیا وہ بلڈنگ کسی کام کی رہتی ہے؟ ہمیشہ خطرہ، ہمیشہ کے لیے کہ ابھی یہ گرے گی، ابھی کوئی نقصان ہو جائے گا، ہمارا جانی نقصان ہو جائے گا، مالی نقصان ہو جائے گا۔ تو اس طرح اگر ہماری نماز چھوٹتی جاتی ہے، باقی کام ہم کر دیتے ہیں، سال میں قربانی آتی ہے وہ کر دیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں سال میں ایک بار، کلمہ پڑھ لیتے ہیں زبان سے اور نماز نہیں پڑھتے، تو پھر اس نماز کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ جب ایک ستون ہی گرا ہوا ہے تو مومن اسلام میں داخل کیسے ہوگا؟ ایمان اس کو کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ کسی صورت بھی کوئی بھی ایک بھی فرض چھوڑنے سے مومن انسان نہیں ہو سکتا۔ اور خاص کر نماز جو ہے، نماز باقی تو سارے سال میں ایک بار فرض ہے، پڑھنا کلمہ ایک بار ہی پڑھے تو مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی تاکید قرآن میں 700 بار کہی گئی ہے کہ نماز کو پڑھو، نماز کو پڑھو، نماز کو پڑھو۔ اور 700 بار اگر ایک انسان کوئی بات، اللہ پاک آپ کو کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ایک انسان اگر 700 بار کہتا ہے تو تب بھی تو اس کو غصہ آ جاتا ہے کہ میری بات کوئی نہیں مان رہا۔ اور 700 بار اگر کوئی کہے کہ نماز پڑھو اور پھر بھی ہم نہ پڑھیں، پھر تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آنا ہے نا، پھر تو ہم سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ الصلاۃ برہان، نماز دلیل ہے۔ نماز دلیل ہے۔ نماز دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ دلیل اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کی ثابت کرنے کے لیے پیش کی جائے، دلیل، حجت۔ جب ہم جنت میں یا جہنم میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ تم لوگ جنتی ہو یا جہنمی ہو، تو جب بھی مومن ہوگا، کوئی بھی کسی نے نماز ادا کی ہوگی تو اس کی نماز اس کے لیے کھڑی ہو جائے گی، آگے دلیل بن کر، حجت بن کر وہ کھڑی ہو جائے گی کہ نہیں اس نے مجھے پڑھا تھا۔ اور خاص کر فجر کی نماز جو سب سے مشکل کام ہے، ہم اٹھتے بھی ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ فجر کی نماز جیسے انسان قبر میں جاتا ہے تو نماز کھڑی ہو جاتی ہے، نماز انسان کے آگے دلیل بن کے کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں اس کے لیے عذاب قبر نہ آئے، اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں کہ اس نے مجھے ہمیشہ پڑھا تھا۔ تو آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نماز کی مکمل طور پر پابندی کریں گے۔ یہ ہمارا حی علی الصلاۃ کا جو تھیم چل رہی ہے، اس کے مطابق اس منتھ میں جتنے بھی بچے نماز کی 5 وقت کی پابندی کریں گے ان تمام طلباء کو پرائز دیے جائیں گے جو اسی سٹیج پہ آپ کو ملیں گے۔ باقی سارے کام ہم کرتے ہیں لیکن ہم نماز
نہیں پڑھتے. میں نے رجسٹر بچوں کے چیک کیے تھے لیکن اٹینڈنس بھی نہیں ہو رہی, نماز بھی بچے نہیں پڑھ رہے. تو آج سے عہد کرتے ہیں کہ نماز ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تو نماز کیا پڑھنا بلکہ نماز کو قائم کرنے کی. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا, پڑھ کے بھاگ جانا. پھر قرآن میں اس کے لیے وعیدیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو فوائل للمصلین, کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. اب کچھ لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں ہم جیسے, وہ ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ان کے لیے ہلاکت کیسے ہے کہ نماز یا تو بھاگ بھاگ کے پڑھ لی یا پھر نماز میں سستی کر دی, لیٹ کر کے پڑھی. امی کہہ رہی ہیں کہ نماز پڑھو پڑھو, ماما پڑھ رہی ہوں, مطلب کچھ ٹائم لگا دیتے ہیں اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے. ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے سے مراد یہی ہے کہ ان نمازیوں کی نماز ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر انسان کے منہ پر ماری جاتی ہے. تو ہم نے آج سے نماز پڑھنی نہیں ہے, نماز قائم کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.